اب ہم نے پڑھنے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قائم نماز. تو دو چیزیں، ایک لفظ یقیمون اور ایک لفظ الصلاۃ ہے. اب یقیمون پہ آتے ہیں کہ یقیمون کیا چیز ہے. یقیمون بیٹا اقامہ یقیم اقامتن باب فعال سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. یقیمون کیا ہے؟ باب فعال سے فعل مضارع کا صیغہ ہے. صیغہ جمع مذکر کا ہے. فعل ماضی فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی اجوف اسباب افعال. تو یہ یقیمون یہ صیغہ ہے فعل مضارع کا باب فعال سے. لغوی معنی ہے سیدھا کرنا. یہ اقامت سے نکلا ہے، کسی چیز کو سیدھا کرنا. قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ کسی کو سیدھا کرنا. اصطلاحی معنی میں چار اقوال ہیں. پہلا قول ہے کہ یقیمون سے مراد ہے یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، بڑے آرام سکون سے مطلب نماز پڑھنا. اور چونکہ اس میں یہ تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے ادا کرنا. جیسے قیام کرنے کا کہ ویسے قیام کریں، جیسے رکوع کرنا ہے ویسے رکوع کریں، جیسے سجدہ کرنا ہے یا تحیات بیٹھنا ہے سلام پھیرنا ہے. دوسرا معنی ہے نماز پر مواظبت، یعنی ہمیشہ نماز پڑھنا، کبھی نماز ترک نہ کرنا. یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں. مومن کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. پہلا معنی ہے کہ مومن ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو متقین ہیں وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. تیسرا معنی ہے چستی سے نماز ادا کرنا. ستیاں نہیں نماز پڑھتے، ڈگ دیا سستی دے مارے ٹلیاں مٹھیاں، وہ یوں نماز نہیں ادا کرتے. یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے کہ بڑے چست اور ایکٹیو ہو کے نماز ادا کرتے ہیں. اور چوتھا ہے کہ پوری نماز ادا کرنا، کیونکہ اس میں اقامہ یقیم اقامت ہے. قیام کا مطلب تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، حالانکہ نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، کافی چیزیں ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ قیام کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہتے ہیں یہ صرف قیام مراد نہیں بلکہ کل نماز مراد ہے، یعنی کل نماز ادا کرتے ہیں. جو مومن ہیں صرف قیام نہیں کرتے، کل نماز ادا کرتے ہیں. یہ یہاں پہ جز بول کر کل مراد لیا ہے. نماز کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے مطلب قیام کرنا، تو یہ جز بول کے کل مراد لیا، یعنی کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ چار معنی بیان کرنے کے بعد علامہ بیضاوی نے اس کے نام بیٹا کہا ہے کہ میرا پسندیدہ یہ پہلا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تعدیل ارکان ہے. اب تعدیل ارکان کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بڑے کی یہ حقیقی معنی کے قریب ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز پڑھنا تھا ہم منہ سے نماز پڑھتے جائیں. اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہا ہے. نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ بیٹا نماز قائم ہوتی ہے نماز کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں. دوسری سبب یہ ہے کہ اس میں ظاہری حقوق کی، جب ہم کہتے ہیں تعدیل ارکان تو نماز کے ظاہری حقوق کی مطلب رعایت ہوتی ہے. ظاہری حقوق کیا ہیں؟ کہ ہم پورے اطمینان سے اللہ کو پڑھیں، پورے سکون سے ہاتھ باندھیں، پورے اطمینان سے رکوع کریں، مکمل اپنا پوری حیات رکوع والی بنائیں، سجدہ کریں. تو چونکہ نماز کے ظاہری حقوق کا خیال تھا، پھر باطنی حقوق نماز کے کیا ہیں؟ کہ ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف توجہ کرے. حالانکہ کام تو بڑا مشکل ہے نماز میں اللہ کی طرف دھیان کرنا، لیکن اگر اللہ کی طرف دھیان ہوگا تو یہ یقیمون الصلاۃ ہوئے گا. ورنہ ہم نماز پڑھیں گے تو صحیح، لیکن نماز ادا نہیں کریں گے. قائم کب نماز ہوتی ہے؟ جب آرام سے پڑھیں اور ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو. تو المقصد یہ کہ یقیمون کا لغوی معنی ہے سیدھا کرنا. اصطلاحی طور پر چار معنی ہیں: تعدیل ارکان، نماز پر ہمیشگی یا مواظبت، چستی سے نماز ادا کرنا اور پوری نماز ادا کرنا. یہاں پہ جز بول کر کل مراد لیا. امام بیضاوی کہتے ہیں کہ میرے ذکر تعدیل ارکان مراد ہے. اس کی تین وجوہات ہیں کہ یہ حقیقی معنی کے زیادہ قریب ہے تعدیل ارکان، اس میں ظاہری حقوق کی بھی رعایت ہے اور باطنی حقوق کی بھی رعایت ہے. اب اگلا حصہ تھا الصلاۃ. الصلاۃ میں پہلی بحث امام بیضاوی نے یہ کی ہے کہ صلاۃ اصل میں صلوات تھا. کیا تھا؟ صلوات. اس واو الف سے بدلا. جب واو الف سے بدلا تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دی. تو یہ یہاں پہ اس کی حرکت واو الف سے بدل کر واو کی حرکت ما قبل کو دے دی. تو یہ الف آ گیا، آگے یہ دو الف خالی تھے. تو پھر یہاں پر یہ چیز تھی کہ دو الف آگے دو الف عیب ہوتے ہیں. تو اس کو پھر ایک واو کو جو ہے نا
یہ ایک الف کو حذف کیا اور دوسرا جو الف ہے اس کو واو سے بدل دیا. واو سے اس لیے بدلا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ صلوات شروع سے صلاتن بنا ہے. تو یہ بیٹا اس کی مطلب تحلیل تھی تصرفی طور پر کہ یہ کس سے بنا ہے, کیسے بنے. صلات صلوات ان سے بنا ہے, واو کی حرکت ما قبل کو دے کے تو مطلب اس کو حذف کر دیا, پھر الف کو واو سے بدل دیا. صلا اب اس کا لغوی معنی, یہ صلا کا معنی دعا ہے. یہ صلات صلا سے بنا ہے, اس کا معنی دعا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صلات کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا. لغوی معنی کیا ہے؟ دعا, اللہ سے دعا کرنا. جیسے حضور کا فرمان ہے اذا دعا احدکم, جب تم میں سے کوئی کسی کو بلائے الی طعام, کھانے کی طرف, فلیجب, تو وہ اس کی دعوت قبول کرے. جب آپ کھانے کا کرنا اور تو چیز کھانے ہیں, ویسے ہم تو منتظر ہوتے ہیں سارے کو دعوت کرے صحیح صلح ہمارے تو صحیح. تو ہم سرکار ہونا ہے, اگر تمہیں صلح ہمارے نہ کھانے کی تو نہ نہیں کرنی, اور کسی اور کا عمل ہو یا نہ ہو, مولوی کا عمل لازمی سرکار نے فرمان دیا. تو سرکار نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا, اگر وہ حالت افطاری میں ہے یعنی روزہ نہیں رکھا, فَلْيُطِعْم, تو کھانا کھا لے. وَإِنْ كَانَ صَائِمًا, اگر روزے دار ہے تو پھر بھی نہ نہیں کرنی, وہاں پہ جا کے اس کے لیے دعا کر دینی ہے. اور ویسے مسئلہ آپ کو بتا دوں, اگر ہم نے نفلی روزہ رکھا ہے اور کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے, نفلی روزہ رکھا اور کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے, تو حکم یہ ہے کہ ہم نفلی روزہ توڑیں اور اس کی دعوت کو رد نہ کریں. اصل میں بیٹا یہ چیز ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ ہم تو دعوت کھانے کے لیے کھلانے کے نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں اس زمانے میں لوگ کھلانے کے شکین تھے, تو کھانے والے کام ملتے تھے. تو حضور ان کو کہہ رہے نہیں جب تمہیں کوئی آفر کرے تو نہ نہیں کرنی. چلے جی.